پہلی ویڈیو میں چند متفقہ راوی جو صحاح ستہ کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کے راوی تھے، جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے ترک رفع یدین کے مسئلے کو واضح طور پر بیان کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ رفع یدین فی الصلاۃ عند رکوع والسجود یہ منسوخ اور متروک ہے، اور اس بات کو بھی ثابت کیا کہ سنت متواتر کیا ہے کہ رفع یدین کے بغیر نماز کو ادا کیا جائے۔ آج انشاءاللہ دو آیات ہیں قرآن مجید کی جن سے ترک رفع یدین واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ یہ تفسیر صحابہ سے ہے اور کسی عالم کی نہیں ہے، کسی فقیہ کی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی تفسیر ہے کہ جو خود بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ مراد ہے۔ اور صحابہ کی جو تفسیر ہے بالاتفاق ائمہ کے نزدیک، جتنے بھی فقہاء ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، ان کے نزدیک صحابی کی جو تفسیر ہے وہ مسند اور مرفوع کے حکم میں ہے۔ اب سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے کہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خاشعون سے وہ لوگ مراد ہیں جو تواضع اور انکساری اختیار کرتے ہیں اور دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے اور نماز کے اندر رکوع اور سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے۔ اب واضح طور پر یہ فرما رہے کہ رفع یدین نہیں کرتے، رکوع اور سجدے کے وقت رفع یدین نہیں کرتے۔ نماز کے شروع میں رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے علاوہ پوری نماز میں رفع یدین نہیں ہے۔ اچھا، دوسری سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ تفسیر ہے کہ خاشعون سے وہ لوگ مراد ہیں جو تکبیر اولیٰ کے علاوہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے، یعنی رکوع اور سجدے کے وقت رفع یدین نہیں کرتے۔ تمام حوالے ہیں، امام محمد بن اسماعیل بخاری اور امام مسلم ہو گئے، امام ترمذی ہو گئے اور امام نسائی ہو گئے اور امام جتنے بھی یہ اب دیکھیں اتنے حوالے ہیں کہ ان سب کے نزدیک صحابی کی جو تفسیر ہے وہ مسند اور مرفوع کے حکم میں ہے۔ دوسری آیت دیکھیے ذرا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کی آیت نمبر 2۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ بے شک رفع یدین تکبیر تحریمہ میں سینے کی طرف کرنا ہے۔ اب واضح طور پر اس روایت کے اندر تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے، باقی پوری نماز میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ آپ رفع یدین اپنے سینے کے برابر کریں جب نماز کے لیے تکبیر کہیں، یعنی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا تذکرہ ہے۔ کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مفسر قرآن جن کو لقب دیا گیا۔ آگے امام باقر رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ نماز پڑھیے اور رفع یدین کریے اول تکبیر یعنی نماز کے شروع میں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے نماز تکبیر کہیں شروع میں تو رفع یدین کریں۔ اب واضح طور پر تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے اس روایت میں بھی، اور یہ کون کر رہا ہے؟ امام باقر رحمہ اللہ۔ آگے امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ نماز کے اول میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سینے کی طرف رفع یدین کریں، یعنی اس میں بھی رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ بھی یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا ذکر کر رہے ہیں، آگے نماز کے اندر رفع یدین کا ذکر نہیں کر رہے۔ اب یہ حوالے ہیں، اب ان روایت میں صاف طور پر واضح ہوتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، آگے امام باقر رحمہ اللہ کی روایت، آگے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی روایت، ان سب کی جو تفسیر کی ہے اس آیت کی، ان تمام روایات کے اندر تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے۔ جو پہلی ویڈیوز کے اندر ہم نے محدثین کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے اس بات کو ثابت کیا، اور اب ان قرآن مجید کی دو آیات آگے انشاءاللہ ہم روایات کا سلسلہ لے کر چلیں گے، اور حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو صرف مشہور ہونے کے لیے یا لوگوں کے اندر اپنا نام رکھنے کے لیے، اپنا مسلک بچانے کے لیے
جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، قرآن سر کے اوپر رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا عمل ہی نہیں ہے رفع دین کے بغیر نماز پڑھنا، نماز ہوتی نہیں ہے رفع دین کے بغیر، اس طرح کی بڑے لمبے چوڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کو انہوں نے جواب نہیں دینا کہ چند پیسوں کی خاطر، نام و نمود کی خاطر، مشہور ہونے کی خاطر اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جن کی بنیاد ہی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت، کوئی صحابی سے روایت ہو کوئی ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دم تک رفع دین کیا، چھوڑا نہیں، ثابت ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گے۔